کتنے ہزار سال قبر میں رہنا پڑے گا، واللہ عالم و رسول و خیر، وہ بھی ایک زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے، پھر عالم محشر ہے جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب 50,000 سال وہاں پہ بھی گزارنے پڑیں گے۔ یہ رب تعالیٰ جل شانہ کی شان ہے، مرضی ہے۔ ادھر سے دنیا کے اوپر وہ چنگاڑ پھونکی گئی، سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے، رب نے فیصلہ بھی فرما دیا، انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کو بخشش کی، شفاعت کی، سفارش بھی کر دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سفارش بھی فرما دی، شفاعت بھی فرما دی، جنتی سارے جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو گویا کہ کتنے عالم بن گئے، عالم ارواح، عالم شکم بادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، عالم جنت، عالم دوزخ، کتنے عالم بن گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سمندروں کے اندر جو مچھلیاں جو وقت گزار رہی ہیں، ان کی جو رشتہ داری ہیں، ان کے جو بیوی بچے ہیں، سارا کچھ وہ سسٹم، بیوی بچوں سے مراد نر و مادہ، آگے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ ان کی ایک علیحدہ زندگی ہے، وہ ایک علیحدہ عالم ہے۔ تو یہ عالم دنیا اللہ کریم نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کا جو آخرت کا انجام ہے وہ اس دنیا کے اوپر مبنی ہے، اس دنیا کے اوپر مبنی ہے۔ تو گویا کہ درود پاک کی فضیلت میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ جب بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو ضرور درود پڑھا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنتا ہے اور مجھ پر درود نہیں پڑھتا، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک یہ جب دوسرا معجزات کے حوالے سے، ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، زندہ ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ مر گیا ہے وہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہے۔ عالم بھی میں نے آپ کو گنوا دیے کتنے عالم ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے، کیا بندہ شہید بھی ہو گیا، بندہ مر بھی گیا، پھر کیا زندہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو جو طاقت عطا کی ہے، ان کے تصرف سے وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کئی ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ مرکہ عطا کیا تھا کہ مردے کے اوپر جناب ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا، اتنے ہی فرما دیتے کن بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردے کو فرماتے کن بإذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، زندہ ہو جا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، وہ یہ غور کرنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو کن بإذن اللہ سے مردے زندہ کر رہے ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کن بإذنی سے، یہ کیا بات ہے؟ اب وہ جو کن بإذنی فرما رہے ہیں نا، وہاں پہ تو ان کی استغراقی کیفیت ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں فنا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں فنا ہے۔ جیسا کہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، حضرت باجی مستعمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے کہنے لگے سبحانی معظم شانی، میری ذات پاک ہے، مجھ سے بڑھ کے کسی کی ذات نہیں، اب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ نے یہ فرما دیا ہوتے رہ جاؤ بابا جی پیچھے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کندھے غلام کے، صفے غلام کے آگے جانا ہے، تو پہلے بندہ آگے بیٹھے نا، آگے، یہ مسئلہ ہے۔ فرما رہے ہیں سبحانی معظمہ شانی، میری ذات پاک ہے، مجھ سے بڑھ کے کسی کی ذات نہیں۔ مریدین نے عرض کیا حضور آپ نے تو یہ کہا، فرمایا اچھا تو کہوں تو تلواریں نکال کے میرا سر قلم کر دینا، اسی طرح ہوا۔ پھر کہا مریدین نے حکم کے مطابق
تلوار مارتے تھے ادھر نکل جاتی تھی، ادھر سے مارتے تھے ادھر نکل جاتی تھی، خود ہی زخمی ہو کے بیٹھ گئے۔ عرض کرنے لگے مریدین کے حضور آپ نے پھر یہ کہا، آج پھر یہ کہا، فرمایا آپ نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا، خود ہی زخمی ہو گئے۔ فرمایا وہاں پہ باجزید ہوتا تو اسے کچھ ہوتا، تو تم بإذن اللہ غوث پاک رضی اللہ عنہ تم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیے۔ تو استغراقی کیفیت ہے، اپنی ذات کو فنا کر کے اس کی ہستی میں فنا ہو جانا، اپنا کچھ بھی بندے کو نظر نہ آئے۔ یہ اولیاء کرام کی جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اس میں یہ استغراقی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی بندہ دنیا میں بھی زندہ ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے مہینوں کی تعداد 12 فرمائی ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ کریم نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے اللہ کریم نے حرمت والے، عزت والے رکھے ہیں، جس میں رجب شعبان بھی کہا جاتا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، اور اسی طرح محرم شریف کا بھی ذکر کیا گیا، ذی الحج کا، محرم کا، یہ سارے مہینے حرمت والے، عزت والے۔ اس کی 10 تاریخ کو محرم شریف کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ 10 تاریخ کو جو عظیم واقعہ، عظیم شہادتیں ہوئیں، آج بھی ان کا ذکر کریں تو اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اسی طرح زندہ ہے کہ اسی طرح زندہ اور تازہ ہے جس طرح شہید زندہ ہے اور اس کا خون تازہ ہے۔ آج بھی آپ میدان کربلا کا ذکر کریں تو اسی طرح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نچیز نے یہ سوچا تھا کہ چونکہ اب چند دنوں بعد محرم شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور پھر وہ واقعہ سارا جو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر شروع کیا، مدینہ المنورہ سے چلے مکہ پاک میں ہوتے ہوئے، تو وہ پھر آگے میدان کربلا میں جب پہنچے، کوفے میں پہنچے، وہ واقعہ کیا ہوا کیسے کہ کوفے والوں نے بہت سارے خطوط لکھے۔ کیا کیا؟ بہت سارے انہوں نے خطوط لکھے حضرت امام حسین علی مقام کو کہ یہاں پہ یزید نے اپنی بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، عذرائے کرم آپ تشریف فرما ہوں اور ان کی ساری باتوں کا جواب دیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی وسلم۔ کیونکہ آپ ہم لاڈلے نمازی ہیں، لاڈلے نمازی ہیں، موقع پہ آئیں گے کہ جب جمعے کا وقت ہے اور بندہ کیا بیان کرے گا آپ لوگوں کے سامنے؟ مجھے بتائیں گا، میرے پاس یہاں پہ 41 احادیث مبارکہ، کتنی؟ 41 احادیث، 41 احادیث مبارکہ کس ضمن میں ہیں؟ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ اللہ، اور بھی بیٹھے بیٹھے ایک دوسری نچیز پڑھ رہا تھا، تو یہ بھی چیز اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، جو سینہ مصطفیٰ علیہ السلام جو کھیلتے تھے سینہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ، ہاں جی، جو کھیلتے تھے سینہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ اور سواری کرتے تھے شانہ حبیب کبریا۔ ہاں جی، یہ اللہ نے الفاظ مجھے عطا کیے، میں نے جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کیا؟ جو کھیلتے تھے سینہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ اور کرتے تھے سواری شانہ حبیب کبریا پہ،
شانہ حبیب کبریا پہ، اور جو پروان چڑھے، اور جو پروان چڑھے کہنے لعاب امام الانبیاء علیہ السلام، جو پروان چڑھے دہنے لعاب دہنے امام الانبیاء علیہ السلام سے، سمدانی وہ عربوں جنتیوں کے بادشاہ اور سردار بنے، سمدانی وہ عربوں جنتیوں کے بادشاہ اور سردار بنے، سبحان اللہ۔ پھر آپ سماعت فرمائیں کیا، جو کھیلتے تھے سینہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ، اور کرتے تھے سواری شانہ حبیب کبریا پہ، جو کرتے تھے سواری شانہ حبیب کبریا پہ، اور جو پروان چڑھے لعاب دہنے امام الانبیاء علیہ السلام سے، سمدانی وہ عربوں جنتیوں کے بادشاہ و سردار بنے، عربوں جنتیوں کے بادشاہ و سردار بنے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین امام حسن امام حسین کو جنتی مردوں کا سردار فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا، روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حضرت حسن بن علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری ران پر مبارک پر پھر یہ کہتے، اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر مہربانی کرتا ہوں۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے بھی محبت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا علیہ السلام نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، تو ایک آدمی نے کہا کہ اے لڑکے کیا خوب سواری پر سوار ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت خوب ہے، سوار بھی تو یہ کیا ہے کہ کندھا ہے، یعنی سینہ مصطفیٰ علیہ السلام کیسے ہے کہ جو کھیلتے تھے سینہ مصطفیٰ علیہ السلام اور کرتے تھے سواری شانہ حبیب کبریا پہ، جو پروان چڑھے دہنے لعاب دہنے امام الانبیاء علیہ السلام سے، سمدانی وہ عربوں جنتیوں کے بادشاہ و سردار، عربوں جنتیوں کے بادشاہ و سردار بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین کو آقا مولا علیہ السلام کے مبارک قدموں پر سوار دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز عصر پڑھی، پھر باہر نکلے اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ قربان، تم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو اور علی سے مشابہت نہیں رکھتے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دیکھ کر سن کر ہنس رہے تھے۔ یہ کتنی آپس میں محبت فرماتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپس میں بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور آج وہ لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جو ان میں فرق پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ۔ اور بڑی بات، موٹی بات یاد رکھیں، آپ آگے آگے تشریف لے ہیں، آگے آگے ہو گئے، تھوڑا سا آگے بھی ہو گئے، کیمرے نہ اٹھانا باقی گئے تھے، ہاں جی میں کیمرے نہ اٹھانا باقی گئے، ہاں جی آگے آگے ہو، آگے آگے توجہ میں ادھر رکھو، توجہ میں ادھر رکھو، ادھر رکھو، موٹی بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، ادب کرتے تھے۔ جب غزوہ احد ہوا، حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہندا اس وقت کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اعضاء کاٹ کر، پیٹ چاک کر کے آپ کے کلیجے کو چبایا۔ کتنی ایک صدمے والی چیز ہے، کتنی برداشت سے باہر چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ، سوچا بھی نہیں جا سکتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ نے تو اس صدمے میں ماتم نہیں کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسنین کریمین نے تو ماتم نہیں کیا، اپنے آپ کو چھریے نہیں ماری۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو ماتم نہیں کیا۔ جب حضرت امام حسین علی مقام کے سامنے 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تو آپ نے تو ماتم نہیں کیا۔ جب آپ کے سامنے آپ کے جوان لڑتے جگر 18 سال کے جوان علی اکبر شہید ہوئے تو آپ نے تو ماتم نہیں کیا۔ جب حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو اہل بیت نے تو ماتم نہیں کیا۔ یاد رکھیں، باتیں کھلی کھلی ہیں، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی ذات کی خاطر ہی محبت، اس کی ذات کی خاطر ہی ناراضگی۔ دین اسلام میں کسی حرام چیز کو کہنا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اس کے اوپر نزیز کا بیان آپ سنیں، فیس بک کے اوپر شبلی ٹاؤن میں جو بیان ہوا، وہاں پہ مجھے سوالات کیے گئے تو اس کا جواب بھی نزیز نے دیا۔ پروفائل دیکھیں نا، غلام سمدانی ڈالیں، پروفائل میں مختلف لیکچر نکلیں گے شبلی ٹاؤن میں۔ تو کسی حرام، یہ سب کیا ہے؟ سن لو پھر موٹی موٹی باتیں، موٹی موٹی باتیں، جس بات کی سمجھنا ہے پوچھ بھی لینا۔ اسپیکر میں بیان کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اوپر میسج جا رہا ہے۔ ماتم کرنا حرام، گھوڑا نکالنا حرام ہے، یہ سارا تماشا دیکھنا حرام ہے، آگ کے اوپر چلنا حرام ہے، اپنے آپ کو چھریاں مارنا حرام ہے، اپنے آپ کو تلواریں مارنا حرام ہے، اپنے بچوں کے سر کے اوپر چھری رکھ کے اوپر اینٹ مار دینا حرام ہے، شام غریبہ حرام ہے، متاع حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسے یہ کہے کہ دین کا حصہ ہے تو اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس میں چاہے میں ہوں، آپ ہیں یا اور کوئی دین کا دعوے دار۔ کھلی کھلی بات کی ہے نا، صاف ستھری بات، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی اور ہے جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، وہ دار اسلام سے ایک تو حرام گناہ، حرام مطلقاً حرام، پھر اس کو کہنا دین کا حصہ ہے، تو پھر یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے دوستوں بھائیوں، حسنین کریمین نے ہمیں یہ پیغام نہیں دیا، انہوں نے تو اپنے کنبے کا کنبہ شہید کروا دیا۔ کس لیے؟ یزید یہی چیزیں لے کے آ رہا تھا، نئی چیزیں، جس طرح آج یہ سلیمان
محمد بن سلیمان سعودی عرب کا بادشاہ کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد یہ سعودی عرب یورپ کی طرح ہو جائے گا، اور آج وہاں پہ ایک شہر بنایا جا رہا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، جس میں جوا، شراب، زنا، ہر چیز عام ہوگی۔ یزید یہی کچھ تو کر رہا تھا، یہی کچھ یزید کر رہا تھا، جس کو روکنے کے لیے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلایا گیا۔ جب کوفے آپ تشریف فرما ہوئے اور یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ جس نے امام حسین کے، امام تو کم وقت مانتا ہی نہیں تھا نا، تو جس نے حسین کے ہاتھ میں بیعت کی اس کے گھر بار اجاڑ دیا جائے گا، اس کے بچے یتیم کر دیے جائیں گے۔ اس خوف سے بھی یہ کوفی گھروں میں داخل ہو گئے، باہر نہیں نکلے۔ اور آج اگر کوئی اس افسوس میں اپنے آپ کو مارے تو پھر تمہاری سزا تو پھر رب کی بارگاہ میں کیا ہے وہ جانے، تمہارا کام جانے۔ جنہوں نے تو اہل بیت سے محبت کی ہے، اور بھی مخالف فوج میں چلا گیا تھا نا، پھر جب اس کو اللہ نے عقل دی تو واپس آیا اہل بیت کے ساتھ مل کے، اس نے ان منافقین اور یزیدیوں کے مخالف کے ساتھ جناب جنگ کی۔ آج حر کا نام محبت والوں میں لکھا گیا، محبت والوں میں لکھا گیا۔ اور جنہوں نے امام حسین علی مقام اور اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کی، ان کوفیوں کا نام قیامت تک کوفی لا یوفی ہی لکھا جائے گا، کوفی بے وفا ہی لکھا جائے گا۔ تو میرے دوستو بھائیو، حضرت امام حسین علی مقام نے جو ہمیں تعلیم دی وہ قرآن کی تعلیم دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت کی تعلیم دی، اور اس پر عمل کرنے سے ہی بندہ کامیاب ہوگا۔ اور دین میں نئی اختراعیں، نئی چیزیں پیدا کرنے سے بندہ کافر ہو سکتا ہے، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شان مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام پر کامل طریقے سے عمل کرنے، اس میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک بھی یہیں سے پھر ہم آگے شروع